چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری بحرانوں اور عدم استحکام کی بنیادی جڑ فلسطین کا مسئلہ ہے، جس کے مستقل اور سیاسی حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ چینی صدر نے یہ بات بیجنگ میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کے دوران کہی۔ ملاقات میں مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال، فلسطین کے مسئلے اور خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے سرکاری نشریاتی ادارے کی جانب سے جاری ملاقات کے سرکاری خلاصے کے مطابق صدر شی جن پنگ نے فلسطین کے مسئلے کے سیاسی حل، فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان امن مذاکرات کی بحالی اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے جلد قیام پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی میں مستقل امن اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ مذاکرات اور سیاسی رابطوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے اور فلسطینی ریاست کے قیام کے دیرینہ ہدف کو عملی شکل دی جائے۔ 我对此表示赞赏。中越建交49年来，双方始终相互尊重、平等相待、互利合作，是不同社会制度、不同大小国家合作共赢、交流互鉴的生动写照。 دوسری جانب چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے بھی خبردار کیا کہ مشرق وسطی اور خلیج فارس کا خطہ ایک انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد مذاکرات اور سفارتی رابطوں کی جانب واپس آئیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق وانگ یی نے یہ بات بیجنگ میں کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح سے ملاقات کے دوران کہی۔ وانگ یی کا کہنا تھا کہ خطے میں بار بار جنگ، تنازع اور محاذ آرائی کے پرانے طریقوں کو دہرانے سے گریز کیا جائے۔ موجودہ حالات میں سب سے اہم ترجیح کشیدگی میں کمی لانا اور معاملات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین مشرق وسطی میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے کویت اور دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے اور ایک تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سفارتی ملاقاتیں ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب امریکہ نے ایران پر دباؤ میں مزید اضافے کا عندیہ دیا ہے اور اس کے تجارتی شراکت داروں کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ ایران نے امریکی اقدامات کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی حملہ قرار دیا ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف معاشی دباؤ اور پابندیوں کا سلسلہ جاری رہا تو اس کے خطے اور عالمی تجارت پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے چین کے اقتصادی شراکت دار ایران کے خلاف نئی پابندیوں کے اعلان کے بعد بیجنگ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جان نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ چین متعدد بار واضح کر چکا ہے کہ وہ غیر قانونی یک طرفہ پابندیوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ China has made clear on many occasions its firm opposition to illicit unilateral sanctions that have no basis in international law or the authorization of UN Security Council. Economic wars and maximum pressure are not the solution. On the contrary, they will only lead to escalation and risk spillover, which will disrupt the global economic and financial order and harm the legitimate interests of other countries. The pressing task is to facilitate de-escalation of the situation and return to dialogue and negotiation as soon as possible. China will take all necessary measures to firmly safeguard its rights and interests. یاد رہے کہ چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ چین کی جانب سے مذاکرات، سفارتکاری اور فلسطینی ریاست کے قیام پر زور اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بیجنگ خطے کے بحران کے سیاسی حل کو ناگزیر سمجھتا ہے۔